السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ انشاءاللہ آج ہم اس کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ ترتیب مصحف میں دوسری اور ترتیب نزول میں اس کا 87واں نمبر ہے۔ 87 نمبر کی یہ صورت ہے ترتیب نزول میں۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تقسیم اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک ان کو کہتے ہیں یہ لمبی صورتیں ہیں، یعنی طوال ان کو کہا جاتا ہے، لمبی صورتیں ان کو کہا جاتا ہے۔ سورہ یونس سے سورہ فرقان تک ان کو یہ ایسی صورتیں ہیں جن کی آیات 100 کے لگ بھگ ہیں۔ مئین ان کو کہا جاتا ہے، مئین یعنی 100 آیات والی صورتیں۔ اور اس کے بعد سورہ شعراء سے الفتح تک ان کو مثانی کہا جاتا ہے، یعنی ان میں قصوں کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ اور پھر سورہ حجرات سے آخر تک ان کو مفصل کہا جاتا ہے، ان صورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے، سورہ حجرات سے لے کر قرآن کے آخر تک۔ مفصل کی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل سورہ حجرات سے انشقاق تک ہیں جو کہ 84 نمبر کی صورت ہے، اور اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کر لم یکن تک جو صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں اوساط مفصل، اور قصار مفصل یعنی سورہ طارق سے لے کر آخر تک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اپنے گھروں کو قبرستان مت بنایا کرو۔ جس وقت گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے دوستوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا، خصوصاً سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا کہ یہ بادل کے 2 ٹکڑے ہیں، یا 2 سائبان ہیں، یا پرندوں کے 2 جھنڈ ہیں، اور اپنے دوستوں کی طرف سے حجت بن جائیں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور جادوگر کا جادو اس پر اثر نہیں کر سکتا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے۔ اسی طرح قیامت کے دن صاحب قرآن کے پاس ایک تھکے ہوئے شخص کی آمد ہوگی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو سنام القرآن اور ضرورت القرآن قرار دیا ہے۔ قرآن کا زیور اور قرآن کا سنام، یعنی سنام اور ضرور ہر چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کا کوہان سمجھ لیں، اونٹ کا جیسے کوہان ہوتا ہے۔ اس سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں افضل ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ اور اسی ضمن میں اس سورہ کی 10 آیتوں کی برکت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، 4 سب سے پہلے 1 آیت الکرسی، 2 آیتیں اس کے بعد، 3 آیتیں آخر والی سورہ بقرہ کی، ان 10 آیتوں کی بہت زیادہ برکت بیان ہوئی ہے۔ اور اسی طرح آگے چلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اور اہل قرآن جنہوں نے اس قرآن پر عمل کیا
کو لایا جائے گا تو سورہ بقرہ اور آل عمران اس کے آگے آگے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کو پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ خصوصیات سورہ بقرہ سن لیجئے، یہ قرآن کی طویل ترین سورہ ہے۔ اس کے اندر 15 امثال ہیں، 500 احکامات ہیں اس سورہ کے اندر۔ اس میں آیت مدانیت ہے جو قرآن کی طویل ترین آیت ہے اور جس میں 14 احکام بیان ہوئے ایک آیت کے اندر۔ اس میں قرآن کریم کی آخری آیت ہے جس کے 7 دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اس میں قرآن کریم کی عظیم ترین آیت الکرسی موجود ہے۔ اس کے آخری 2 آیات وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے نیچے والی خصوصی خزانے سے دیے گئے تھے۔ آخری 2 آیات جو سورہ مبارکہ رکھے ہیں، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یعنی ایک دوسرے سے الگ الگ حروف ہیں۔ یہ لفظ نہیں ہے بلکہ حروف ہیں، اور کسی بھی زبان میں حروف کے معنی نہیں ہوتے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں آئے ہوئے ہیں۔ 29 صورتوں کی ابتدا میں حروف مقطعات اسی طرح کے آئے ہوئے ہیں۔ ان حروف سے کیا مراد ہے؟ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور علماء مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حروف مقطعات کے مراد کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حروف مقطعات کی تشریح میں کوئی بات ہمیں منقول نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، ذالک اس میں اشارہ ہے جو بعید کے لیے آتا ہے، اور یہاں بعد مسافت مراد نہیں بلکہ بعد رتبہ مراد ہے، یعنی یہاں بعید کا اشارہ اظہار عظمت کے لیے لایا گیا ہے۔ حاذا کی بجائے ذالکہ اسی بلندی مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ معنی یہ ہوں گے یہ وہ کتاب ہے۔ الکتاب، کتاب کے معنی ہے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ ملانا، جمع کرنا، اور لکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ لکھنے میں بھی حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملائے جاتے ہیں۔ الکتاب میں الجامعیت اور تکمیل کے لیے ہے، یعنی کامل کتاب۔ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قاعدہ شارع، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اخبار اگر مثبت ہے تو یہ اس کے کرنے کا حکم ہوتا ہے، اگر نفی ہے تو وہ نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہاں چونکہ اخبار نفی میں ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اس میں شک نہ کرو۔ ہدن یہ مصدر ہے اور ہادی ان کے معنی دے رہا ہے، یعنی ایسی راہ چلانے والا جو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ للمتقین یہ متقی کا جمع ہے، تقوی سے ہے، جس کے معنی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے۔ یہاں متقین سے مراد انابت کرنے والے ہیں، یعنی ہدایت حاصل کرنے کا خالص جذبہ لے کر قرآن کے سامنے بیٹھنے والے۔ یؤمنون لغت میں ایمان تصدیق کو کہتے ہیں، اور یہ امن سے بنا ہے۔ اصطلاح میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ لغت کے اعتبار سے ایمان اور اسلام کے معنی جدا جدا ہیں۔ ایمان کا تعلق دل کی تصدیق سے ہے، جبکہ اسلام اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں۔ در حقیقت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ بالغیب لغت میں ہر وہ چیز جس کو تم نہیں دیکھ سکتے وہ غیب ہے۔ اصطلاح میں غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کا علم ہمیں نہیں ہو سکتا اور جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ ایمان بالغیب پہلی سیڑھی ہے جسے عبور کر کے انسان حیوانیت کے مقام سے آگے بڑھ کر انسانیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ عدم رؤیت یعنی نہ دیکھنا عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے یعنی ادا کرنا، کامل نماز ادا کرنا اور ہمیشہ ادا کرنا۔ اقامت صلاۃ کے لیے قرآن کریم نے چند امور بیان کیے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔
طہارت جسمانی، دوسرا اوقات معینہ، تیسرا دوام علی الصلاۃ، چوتھا محافظ صلاۃ، اور پانچواں نماز کی حقیقت سے عدم غفلت، چھٹا ریا سے پاک ہونا، ساتواں ادائے نماز میں سستی نہ کرنا، آٹھواں نماز باجماعت ادا کرنا، نو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا، 10 برائی اور بے حیائی کو ترک کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، معلوم ہوا ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کے مالک ہم نہیں بلکہ اللہ ہے۔ ہماری حیثیت نائب اور خلیفہ کی ہے، اور نائب کبھی بھی خود مختار نہیں ہوتا۔ وما انزل من قبلک، یعنی سابقہ انبیاء کی کتب اور وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ نزول قرآن اور آخری پیغمبر کی بعثت کے بعد اب سابقہ کتب پر عمل ضروری نہ رہا۔ یہاں وما انزل الیک وما انزل من قبلک کے درمیان فرق یہ ہے کہ ما انزل الیک سے مراد تفصیلی ایمان ہے، وما انزل من قبلک سے مراد اجمالی ایمان ہے۔ یہاں من قبلک فرمایا اور من بعدک نہیں فرمایا، یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی اور کتاب آئے گی۔ تمام ادوار میں حق و ہدایت ایک ہی راہ ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی یقین، کسی بات پر اعتقاد راسخ کا نام یقین ہے۔ جیسے ہم آگ کو ہاتھ اس لیے نہیں لگاتے کہ ہمیں یقین ہے کہ وہ جلا دیتی ہے، بالکل اسی طرح جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ نافرمانیوں سے اس طرح بچتے ہیں جیسے وہ آگ سے اپنے آپ کو بچاتے رہتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات، جس میں ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ آج کے درس کا پیغام میسج نوٹ فرمائیے، سورہ بقرہ کی تلاوت سے اپنے گھروں کو منور کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ شیطان کی سازشوں سے اپنے گھروں کو بچانے کا ذریعہ ہے۔ جو دنیا میں قرآن کا ساتھی بنے گا، آخرت میں قرآن ان کی طرف سے حجت بن کر آئے گا۔ قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آج کے اسباق ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ در حقیقت اللہ کا ہے، اور ہم صرف نائب ہیں۔ انابت کرنے والے کو قرآن ہدایت دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ گناہوں سے ایسے بچنا چاہیے جیسے ہم آگ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ گناہوں کے بدلے میں تو آگ ہی ہے۔ آج اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔